یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ خبروں کے ساتھ میں اعجاز اختر۔ خبروں سے پہلے یہ پیغام۔ ہم اپنے سامعین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کووڈ سے محفوظ رہنے کے لیے ان 4 احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ کووڈ مخالف سبھی ٹیکے لگوائیں، چہرے پر ماسک لگائیں، سماجی دوری کو یقینی بنانے کے لیے 2 گز کی دوری بنائے رکھیں اور ہاتھ و چہرہ صاف ستھرا رکھنے کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ اب پیش ہیں خبریں۔ سری نگر کے نوگام علاقے میں فوج اور ملیٹنٹوں کے بیچ آج صبح ایک جھڑپ شروع ہوئی۔ ابھی ملی اطلاع کے مطابق سری نگر کے نوگام علاقے میں فوج اور ملیٹنٹوں کے بیچ جھڑپ میں 3 ملیٹنٹ مارے گئے۔ علاقے میں تلاشی کارروائی ابھی جاری ہے۔ آج سے 12 سے لے کر 14 سال کی عمر تک کے بچوں کی کووڈ سے بچاؤ کی ٹیکہ کاری مہم شروع کی گئی۔ بچوں کو صرف کوربی ویکس ٹیکہ لگانے کی اجازت ہوگی۔ مرکزی وزارت صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے اس سلسلے میں تمام ریاستوں کے چیف سیکریٹریوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کے منتظمین کو ایک خط لکھا ہے۔ صحت کے سیکریٹری نے کہا کہ بالخصوص 2010 میں پیدا ہوئے بچوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ٹیکہ لگوانے کی تاریخ پر بچے کی عمر 12 سے کم نہ ہو۔ 12 برس کے تمام اہل بچے کوون پر اندراج کرا سکتے ہیں۔ بھارت کی کووڈ ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر این کے اروڑا نے کہا کہ 12 سے 14 برس کے بچوں کے لیے اپائنٹمنٹ آن لائن یا ٹیکہ کاری مرکز پر جا کر بک کرائے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 60 برس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو احتیاطی ٹیکہ لگوانے کی اہلیت کے لیے متعدد بیماریوں میں مبتلا ہونے کی شرط کو ہٹا لیا گیا ہے، لیکن یہ ٹیکہ دوسرا ٹیکہ لگنے کے 9 مہینے کے بعد ہی لگایا جائے گا۔ احتیاطی ٹیکہ بھی پچھلے 2 ٹیکوں جیسا ہی ہونا چاہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ممبئی میں بالی ووڈ کے فلم سازوں بشمول ایکتا کپور، دنیش وجن، امتیاز علی، اشونی ایّر تیواری اور نتیش تیواری سے ملاقات کی اور انہیں وادی میں شوٹنگ کے لیے مدعو کیا اور جموں کشمیر یوٹی میں فلموں کی شوٹنگ کو کاروبار کے لیے موضوع بنائے جانے کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے جموں کشمیر کی فلم پالیسی کا آغاز کیا ہے۔ جموں کشمیر یوٹی میں فلم انڈسٹری کی مجموعی ترقی کو فروغ دینے کے لیے تیار کی گئی اس نئی پالیسی کے تحت جموں کشمیر فلم ڈیولپمنٹ کونسل قائم کی جائے گی۔ متعلقین کا مقصد شوٹنگ مقامات کی ترقی کو آسان بنانا، منزل کی مارکیٹنگ پر توجہ مرکوز کرنا، جموں کشمیر فلم فیسٹیول کا اہتمام کرنا اور علاقے سے فلموں کی بحالی اور تحفظ کی طرف بھی توجہ مرکوز کرنا ہے۔ انہوں نے بند سنیما ہالوں کو بحال کر کے، موجودہ سنیما ہالوں کو اپ گریڈ کر کے اور ملٹی پلیکس اور سنیما ہالوں کے قیام کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے فلم سازوں کے لیے پہلی پسند کے طور پر یوٹی کو شوٹنگ کی منزل قائم کرنے کے لیے بہت سی سبسڈی کی پیش کی ہے۔ ایل جی کی اس پہل کو کشمیر میں فلم شوٹنگ کو واپس لانے کے لیے ایک یادگار کوشش مانا جا رہا ہے۔ او ٹی ایم ممبئی میں جموں کشمیر کے محکمہ سیاحت کو شرکت کا پرتپاک استقبال کیا گیا، جبکہ جموں کشمیر کے اسٹال پر مندوبین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ایک B2B سیشن کے دوران محکمہ سیاحت کے وفد، جس میں ڈائریکٹر سیاحت کشمیر ڈاکٹر GN ایتو، ڈائریکٹر SKICC بخشی جاوید کے علاوہ انتظامیہ کے کئی افسران نے مندوبین کو یوٹی انتظامیہ کی طرف سے مزید فروغ دینے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ وفد نے اس موقع پر کئی اقدامات کی جانکاری دیتے ہوئے یوٹی کے سیاحتی مصنوعات کی حد کو مزید متنوع بنانے کے ساتھ ساتھ ٹریکنگ کے نئے راستوں اور دیگر بنیادی اپ گریڈیشن کے لیے کام کیے جانے کے حوالے سے محکمے کی تیاریوں کے بارے میں آگاہی دی۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر RR بھٹناگر نے کشمیر میں منشیات کی لت کے پھیلاؤ کے بارے میں ایک سروے کا کل افتتاح کیا۔ یہ سروے ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر کے ذریعے منعقد کیا جا رہا ہے۔ سروے کے افتتاح کے دوران مشیر بھٹناگر نے کہا کہ منشیات کی لت ہمارے معاشرے میں ایک سنگین مسئلہ ہے اور یہ سروے ہمیں اس مسئلے کے صحیح بوجھ کو جاننے اور اس سنگین مسئلے کا مقابلہ کرنے میں مدد دے گا۔ درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.9 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔